سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموریہ میں جا کے انہوں نے اس سے جو راہب تھا، جو انجیل کا جو پادری تھا، اس کے پاس گئے اور اس کو ساری داستان سنائی پچھلی، تو اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے نیک پادری ملا مجھے جو اموریہ کے اندر تھا۔ اس نے میری بڑی جو ہے نا رہنمائی کی اور بڑی اس نے مجھے تعلیم دی، مذہب کا پرچار کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی خدمت میں رہا اور ساتھ ساتھ میں مزدوری کرنے لگ گیا اموریہ میں۔ تو مزدوری بھی کرتا، اس کی خدمت بھی کرتا اور اس کے ساتھ جو ہے دین کا علم بھی سیکھتا، دین مسیحیت کا۔ تو جب اس کا وقت قریب آیا تو پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اگلا راستہ بتائیں، میں نے کہاں پہ جانا ہے۔ اب وہ جو پادری پوپ تھا اس نے کہا کہ اب روئے زمین کے اوپر کوئی تجھے ایسا پوپ اور پادری نہیں ملے گا جو تجھے حق کی بات بتائے گا۔ یعنی کہ جو کام کرنے والے تھے، کام بتانے والے تھے، جو مذہب عیسائیت کا کام کر رہے تھے، پوپ اور پادری، ایسے لوگ تجھے نہیں ملیں گے۔ اب میں تجھے اگلا ایڈریس بتاتا ہوں، اگر تو وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر تیری کامیابی کے جو مقدر ہیں وہ کھل جائے گے، اور راہ حق کی تلاش میں جو تو نکلا ہے تو وہ تجھے حق کا راستہ مل جائے گا۔ اب اس پادری نے کہا کہ عرب کی سرزمین پر جاؤ، عرب کی سرزمین پر جاؤ، تو وہاں ایک نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ تو جب عرب کی سرزمین پہ جاؤ گے تو جو نبی وہاں تشریف لائیں گے جس جگہ پہ، وہاں کی نشانی یہ ہوگی شہر کی کہ کھجوروں کے باغات بہت ہوں گے اور وہاں پہاڑ بہت زیادہ ہوں گے اور زمین جو ہے وہ کنکری ہوگی۔ یہ اس شہر کی نشانی ہے۔ اور دوسرا، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ ان کو ہدیہ دو گے تو وہ ہدیہ قبول کر لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ عیسائی پادری بتا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے تورات انجیل کے اندر بیان کیا، اور یہودی اور عیسائی پادری جو تھے یہ سارا علم رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیسری نشانی یہ ہوگی ان کی کہ جب تو ان کو ملے گا تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین نشانیاں اس پادری نے بتائیں اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد میری وفات کے بعد آپ عرب کا رخ کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پادری کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو پھر میں نے عرب کی سرزمین پہ جانا چاہا اور میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی تجارتی قافلہ ملے تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ عرب کی سرزمین پہ پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ جا رہا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے بھی عرب کی سرزمین پر لے چلو، میرے پاس ایک گائے ہے اور کچھ بکریاں ہیں میری محنت مزدوری کی کمائی ہوئی، اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے عرب کی سرزمین پہ پہنچاتے ہو تو یہ گائے اور بکریاں میں آپ کو ہدیہ کر دوں گا۔ تو قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان قافلے والوں کے ساتھ چل دیا تو راستے میں ان قافلے والوں کا جو ذہن تھا وہ خراب ہو گیا اور ان سب نے مل کے ایک پلان بنایا کہ میری بکریاں اور میری گائے جو ہے وہ ضبط کر لی اور مجھے ایک غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ اب دیکھیں کسا ایک تاجر کا بیٹا، ایک مالدار چودھری کا بیٹا ایک راہ حق کی تلاش میں کہاں سے نکلتا ہے اور کس طرح کی زندگی بسر کرتے کرتے کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ مجھے انہوں نے یہودی کے ہاں فروخت کر دیا غلام بنا کے، اور میری گائے بھی لے لی، میری بکریاں بھی لے لی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں غلامی کی حالت میں عرب میں داخل ہوا۔ جب میں عرب کی سرزمین پہ مدینہ طیبہ پہنچا تو مجھے کھجوروں کے ہرے بھرے باغات دیکھے میں نے، اور پہاڑ دیکھے، اور وہ زمین کنکری دیکھی، تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میں اپنی ساری داستان بھول گیا پیچھے کہ جو مجھے نشانی بتائی گئی تھی، پہلی نشانی میری پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں عرب کے اندر جا کے مدینہ کی سرزمین پر پہاڑوں کے اوپر کام کرنے لگ گیا، تو کچھ ہی دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے گا، اور وہ مسجد قباء کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہاڑی کے اوپر کام لگا ہوا تھا، جب میں نے یہ بات سنی تو میرا جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگاؤں اور جو آخری نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو کہتے بڑے تحمل کے ساتھ میں پہاڑی سے نیچے اترا، تو جس کے پاس میں کام کرتا تھا اس نے انتہائی غصے کا اظہار کیا، یہاں تک کہ مجھے مارنے لگا۔ اس نے کہا کہ تو نے وہ آخری نبی کا نام سنا ہے تو تیری جان پہ کیا بن گئی، تو اپنا کام کر دے، ہم سے آنے دے آخری نبی کو، جو اس کا کام ہے وہ کرے، تو اپنا کام کر۔ کہتے جب شام کا وقت ہوا تو میں چھٹی ہوئی کام سے، تو میں کچھ کھجوریں لے کر قباء کے مقام پہ پہنچ گیا۔ جب وہاں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور کچھ صحابہ اکرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی، اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے، میری طرف سے قبول کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں صدقے کا مال نہیں لیتا، صدقہ میں نہیں کھاتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو اس پادری نے دوسری نشانی بتائی تھی وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر اگلے دن میں پھر کچھ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ہدیہ جو ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائی، صحابہ اکرام کے پاس تشریف فرما تھے ان کو بھی کھلائی۔ اب دو نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پوری ہو گئی۔ ایک تو عرب کے اندر جو انہوں نے بتایا تھا کہ کھجوروں کے باغات ہوں گے اور پہاڑ ہوں گے اور ریت جو ہے وہ کنکری ہوگی، وہ بھی نشانی پوری ہو گئی۔ اور دوسری نشانی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ صدقے کا مال نہیں قبول کریں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ تیسرے کچھ دن ٹھہر کے میں پھر وہ مہر نبوت جو تھی اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو مجھے وہاں سے پیغام ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں ہے، اور کسی صحابی کی وفات ہو گئی ہے تو وہاں آپ کو ملیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور جنت البقیع میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تدفین کے جو انتظامات ہو رہے تھے وہاں تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بڑی کڑن تھی، بڑی طلب تھی کہ میں کس طرح مہر نبوت کو دیکھوں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف دیکھا تو ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ جو ہے بندہ میری مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادریں اوڑھی